اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف کی ویڈیو 411 یعنی 411 کے نیچے نرگس گل نے کامنٹ کیا تھا کہ کیا درود کے راستے میں آزمائش کا آنا ضروری ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات، آزمائش سب کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے بھی اور ایمان نہ رکھنے والوں کے لیے۔ اب جو ایمان رکھتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی آزمائش ہے، اور جو درود شریف پڑھتے ہیں وہ ان آزمائشوں سے شکر گزاری سے گزر جاتے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن شریف کو سب سے پہلے کنسلٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں آپ کو آزمائش سے متعلق کم از کم 27 یعنی 27 سے زیادہ آیات نظر آئیں گی۔ میں یہاں پر کچھ ان آیات کا ذکر کروں گی کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، جیسے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48۔ اگر ہم اس آیت کے آخری حصے کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور وہ تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے۔ چنانچہ تم بھلائیوں میں سبقت لے جاؤ، تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اس چیز کے متعلق بتائے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ قرآن شریف میں جب بھی کسی آیت کو سمجھا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا یا کس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے ان آیات میں۔ لیکن اگر ابھی ہم صرف اس آیت کے ترجمے پر غور کریں تو اسے صاف بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو بھی تمہیں عطا کیا گیا ہے اس میں تمہاری آزمائش ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 28 میں کس طرح بیان کیا ہے، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس ہے بڑا اجر۔ یہاں پر مال سے مراد نہ صرف آپ کی انکم بلکہ وہ تمام نعمتیں بھی آتی ہیں جو آپ کو عطا ہوتی ہیں، جیسے عزت، شہرت، علم، کوئی ہنر، کوئی کمال جو آپ کو حاصل ہو اور باقی لوگوں کو حاصل نہ ہو۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 131 یعنی 131، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اس کی طرف جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو ساز و سامان دیا ہے، دنیا کی زندگی کی زینت ہے، تاکہ ہم انہیں اس آزمائش میں ڈالیں، اور آپ کے رب کا رزق ہی بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ کلیئرلی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دنیا کی تمام آسائشیں جو آپ کو دوسرے لوگوں کے پاس نظر آتی ہیں، کہ جن کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ واؤ اس کے پاس کتنا کچھ ہے، کہ جس سے اس کی دنیا کی زندگی اتنی خوبصورت لگ رہی ہے، ان تمام آسائشوں میں ہی ان لوگوں کے لیے آزمائش ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن شریف میں سورہ حج کی آیت نمبر 11، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، پھر اگر اسے فائدہ پہنچتا ہے تو اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آتی ہے تو چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے۔ اس نے دنیا میں بھی خسارہ اٹھایا اور آخرت میں بھی، یہی کھلا خسارہ ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 13 اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، اور بے شک ہم تو ضرور آزمائش کرنے والے ہیں۔ اب جو آگے ویڈیوز بنیں گی انشاءاللہ اس میں قرآن شریف سے مزید ان آیات کا ذکر کروں گی کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا ذکر کیا ہے، اور کچھ ویڈیوز میں ہم ان احادیث کا بھی ذکر کریں گے کہ جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمائش کا ذکر کیا ہے ایمان والوں کے لیے، کون سی دعا ہمیں مانگنی چاہیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا مانگا کرتے تھے، اور یہ کہ درود شریف ہمیں کس طرح ان آزمائشوں میں مدد کرتا ہے۔ کامنٹس میں آپ نے یہ لکھ کر بتانا ہے کہ اس ویڈیو میں نے قرآن شریف کی کن صورتوں کا اور ان کی کن آیات کا ذکر کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔